بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج جس سورہ کا درس ہو رہا ہے یہ سورہ الرحمن ہے۔ الرحمن، اس کا رحمان نام کیوں پڑا؟ اس میں بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس کے شروع میں الرحمن کا تذکرہ آیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے اور وہی مشہور قول یہ ہے کہ اس سورہ میں رحمان کی تمام تجلیات اور تمام قدرت اور تمام انسانوں پر جو کرم فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی، اور جو فضاؤں کی جو چرت ہیں جو آگے پیچھے ہونا ہے سورج چاند، ان سب کا تذکرہ ہے۔ یعنی کہ رحمان کی ایک ایک قدرت کا اس میں کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ اس لیے اس سورہ کا نام سورہ الرحمن رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ الرحمن اس لیے رکھا گیا ہے۔ بعض ایک حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، یعنی کہ جتنی تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کرشمے کا تذکرہ آیا ہے اتنی تفصیل کسی بھی سورہ میں نہیں آیا۔ بہت سی سورہ آپ دیکھیں گے جس میں مسائل کا تذکرہ ہے، فضائل کا تذکرہ ہے، اب بہت سی سورہ آپ دیکھیں گے جس میں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 24 بار انسانوں اور جناتوں مخاطب کر کے اپنی نعمتوں کو جو ہے بتایا ہے۔ مثلا کوئی باپ ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور یہ کہیں ابا تم نے میرے لیے کرا کیا ہے، اب وہ باپ نے بیٹے سے کہیں بیٹا جو تم مکان دیکھ رہو نا یہ بھی میرا ہے، جو تم رہ رہو یہ بھی میرا ہے، جو تم کھا رہو یہ میرا ہے۔ اسی طرح جو ناشکر جو بندے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ سے کٹ چکے، ہم لوگ جو کٹ چکے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان کو بلند کیا، زمین کو پھیلایا ہے، اس میں سے اناج اگایا، تم کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کا بتا رہا ہے، اس کو خلاصہ کر رہا ہے، اس کے بعد انسان سے پوچھا جناتوں کو تم کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک ایسی سورہ جس میں انسانوں جناتوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ الرحمن اس لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو، جس کو آج ہم ہلکی چیزیں سمجھیں نا، ان کو بڑی بڑی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کو تذکرہ کیا کہ رحمان ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے۔ قرآن کا علم حاصل کر لینا، قرآن کو حفظ کر لینا، قرآن کو رٹ لینا، قرآن کو تراویح سنا لینا، یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ قرآن جیسی ایک عظیم کتاب جس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ جو کتاب ہے اگر میں اس کو پہاڑ پر اتار دیتا تو تم ایسے دیکھتے کہ پہاڑ دھماکوں سے پھٹ گیا۔ یہ قرآن علم القرآن ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے خلق الانسان کا تذکرہ آنا چاہیے، پھر علم القرآن آنا چاہیے کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو شعور آتا ہے، جب وہ پڑھنا سیکھتا ہے تب وہ قرآن کو سیکھے گا۔ لیکن قرآن انسان کی پیدائش سے پہلے یہ بتایا گیا علم القرآن کہ ہم نے قرآن کو سکھایا، یعنی کہ انسان سے زیادہ جو قیمتی جو انسان کے اوپر جو عظیم جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ قرآن نے اس کو سکھایا۔ قرآن آج انسان بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، بچہ کچھ تو پڑھ رہا ہے، جو مدرسے ہیں تب بھی وہ 10 سورتیں سیکھ کر ہی لیتے ہیں۔ آپ کسی بھی قوم میں جائیے، کسی مذہب میں جائیے، آپ ہندو سے کہیں وید کو سناؤ نہیں سنا پائیں گے، کسی سے کوئی آپ عیسائیوں سے کہیں ناول سناؤ نہیں سنا پائیں گے، یہودیوں سے کہیے تورات سناؤ نہیں سنا پائیں گے، کسی بھی قوم سے کہیں اپنی مذہب کی کتاب سناؤ بغیر دیکھے سناؤ، دیکھ کے ہی پڑھو نہیں سنا پائیں گے۔ لیکن آپ مسلمان کے بچے سے کہیے بھیا آخری 2 سورتیں سنا، وہ فٹافٹ سنا تاں کہے گا پوری سورت سنا دے گا۔ رحمان کا سب سے بڑا کرم ہے اس نے قرآن کو آسان کیا۔ اب بتا رہا خلق الانسان، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا۔ پہلے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کے تخلیق سے پہلے جو قرآن کا جو تذکرہ ہے وہ اس لیے کہ انسان کو جو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اس کی جو گائیڈ لائن ہے وہ قرآن ہے۔
ظاہر سی بات ہے اگر ہماری حکومت نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہم پر مقدمے ہوں گے، ہم پر پریشانی آئیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی جو گائیڈ لائن ہے وہ قرآن ہے، اگر انسان اس قرآن کو فالو نہیں کرے گا تو وہ بھٹک جائے گا۔ آج امت کا جو یہ حال ہے جو بھٹک رہی ہے اسی وجہ سے بھٹک، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے قرآن کو چھوڑ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا بھائی ہم نے زمین سے تمہاری نعمتیں نکالی، پھل فروٹ نکال لے، اناج نکالا جس سے تم کھاتے ہو، پیٹ بھرتے ہو، صحت بناتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر سکتا تھا۔ اور کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان سے پہلے علم القرآن کا تذکرہ کیا، تو قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیا، قرآن کو پڑھانے کا تذکرہ کیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ اس چیز کو اہمیت، جو چیز اہمیت مالی زیادہ ہو تو اس کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے اسی کو لایا جاتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اب اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے من کی بات کہنے والا بنایا۔ کوئی بھی انسان ہے اپنی تکلیف کو ظاہر کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے اپنی تکلیف کو۔ بہت یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر چیز ظاہر کر سکتی ہے، جو من میں بات آتی ہے کہہ سکتی ہے، جو اچھی ہو یا بری ہو وہ بات الگ ہے، لیکن جو دل میں بات آتی ہے وہ انسان ظاہر کر سکتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ دل میں نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد جو مخلوق ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے، یہ اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے، اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے۔ اب کسی کو چوٹ لگی کسی جانور کو تو کونے بیٹھ کے رو سکتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا ہے۔ اب ہمارے سر میں درد ہے یہ بتا سکتے ہیں بھئی ہمارے سر میں کیا ہے؟ درد ہے۔ ہمارے پیٹ میں درد حالت دکھ نہیں رہا لیکن بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جو دل کی بات کو کہنے والا بنایا، علامہ البیان، اس کو بیان اشعی کرنے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ آپ کی فزکس آ گئی۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو سائنٹسٹ کہتے ہیں، فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھ کے پوری کیمسٹری، پوری بایولوجی، پوری فزکس اسی سورے میں آ گئی۔ فزکس کیا کہ الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو حساب سے چلایا، اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کے حساب رکھا۔ اگر سورج چاند حساب سے نہ چلا ہو تو مثلا آج 27واں روز شب ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاند کو نہ بنایا تو کیسے پتہ چلتا 27ویں شب ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ انسان کی جو تاریخ، جو انسان کیلنڈر تیار ہوتا ہے سورج چاند کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سورج سے نہیں نکلا کہ صبح طلوع ہوا انسان کام کرا ڈوب جا پھر چاند نکلا، اسی لیے یہ ایک الگ نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ انسان اس سے مہینہ اپنا طے کر رہا ہے، اپنا دن متعین کر رہا ہے۔ اپنا پہلے کیا ہوتا، پہلے گھڑی کا دور نہیں تھا، پہلے یہ تھا بھی سورج اوپر طلوع ہونے والا ہے، سمجھے فجر کا وقت چل رہا ہے۔ ابھی جیسے آج طلوع ہو گیا دکھا نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ عشاء کا ٹائم ہو گیا، اوپر آیا تو ظہر کا، ادھر جانے لگا تو اس طرح سے ٹائم کیا ہوتے تھے، متعین ہوتے تھے۔ جب سے گھڑی کا سسٹم چالو ہوا ہے، جب سے یہ اس چیز کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ پہلے دور میں جو لوگ وقت کا جو پتہ لگاتے تھے وہ اسی طرح پتہ لگاتے تھے کہ سورج کس دشا میں جا رہا ہے، کس دشا میں جا رہا ہے۔ اس لیے جو انگلش کیلنڈر، جو عربی کیلنڈر وہ سب کس سے بنتے ہیں؟ الشمس والقمر، سورج اور چاند کے ذریعے بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سورج چاند کو نہ چلاتا تو کون ہے جو تمہیں کیلنڈر کو بتا سکتا تھا، کون ہے جو تمہیں دن اور رات بتا سکتا تھا؟ اگر پوری کسی بھی دن کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے سورج کو متعین کر دے، کیا انسان آرام سے رہ پائے گا؟ نہیں رہ پائے گا، انسان نہیں رہ پائے گا۔ اگر 24 گھنٹے اگر انسان کے پاس چاند کو تاریخ کر دے، رات ہی رہے تو انسان رہ پائے گا؟ نہیں رہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے ساتھ الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو کیا مسخر کیا، انسان کے لیے چلایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کی تخلیق میں والنجم والشجر یسجدان، نجم کے دو معنی آتے ہیں، ایک بیلی کے آتے ہیں جو پھیلتی چلی جاتی گھاس پھوس کے جو آتے ہیں، ایک ستارے کے آتے ہیں، لیکن یہاں جو معتبر قول ہے وہ یہ بیل، جو بیل کے پھول ہوتے ہیں جو پھیلتے چلے جاتے ہیں، جیسے خربوزے کے جو ہوتے ہیں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی اللہ نے فرمایا والنجم والشجر یسجدان، اور جو بیلی کے پھول ہیں اور جو بڑے جو درخت ہیں اس اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہر چیز یہ اللہ نے ایک لمٹ طے کر رکھی، کوئی پیڑ ایسا نہیں جو آسمان کو چھو رہا ہو، نہیں۔ آپ چلے آئے کشمیر، چلے جو کشمیر گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو سیب کا پیڑ ہے وہ اتنا ایسا ہے، آپ کا آم کا پیڑ حد سے آوردہ نہیں، جتنی اس کی لمٹ ہے وہ بڑھتی ہے۔
اور کھجور کا پیڑ اور تھوڑا بلند چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جو گھاس پھوس نکلتے وہ پیڑ کے برابر نہیں کرتے، اسے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں۔ سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھائیں میں سجدے، ایک یہ ہے ایمان نہیں ہے، لیکن جو انسان حکم کو جو فالو کرے وہ بھی گویا کہ روح کے ذریعے وہ اپنے رب کو کیا کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ بھائی انسان اسی کا ادب کرے گا جس کو ماننے گا، جس کی عزت کرے گا، اسی حکم مانے گا، لیکن تمام دنیا جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، گویا کہ اپنے اندر کیا کرے، سجدہ کر رہی، بظاہر کو نہیں دکھتا یہ مخلوق سجدہ کر رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ بیلی کا پھول ہو یا لمبے لمبے درخت ہو، یہ سب رحمان کو کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر، سب اس کے حکم تابع ہیں، سب کوئی یہ نہیں کہ گھاس اتنی تو اتنی ہو جائے، ہرگز نہیں، اور بڑی ہو جائے، کوئی پیڑ یہ نہیں کہ بے کھجور کو اتنا لمبا ہونا تو اتنے میں لٹک گیا، نہیں، ہر چیز کی ایک وہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو کو قائم کیا، ترازو کو قائم کیا۔ یہاں ترازو سے مراد وہ ترازو ہے جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض وہ کہتے ہیں یہاں ترازو میں عدل ہے، انصاف ہے، عدل اور انصاف ہے۔ آسمان کو بلند کر کے ترازو قائم کیا، نہیں، آسمان کی ہمت نہیں کہ وہ اپنے رب کے بغیر نیچے آ جائے، اور زمین کے پودے ہمت نہیں کہ اپنے رب کے بغیر اوپر چلا جائے۔ ہر چیز ایک انصاف کے مطابق چل رہی ہے، یعنی کہ ہر چیز سسٹم چل رہی ہے۔ دنیا جو ہے یہ ایسے نہیں چل رہی کہ بس صبح شام نہیں، یہ پورا سسٹم ہے، گلوب کے اندر پورا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز تعلیم کرے، ہر چیز تمہاری زندگی میں کیا ہے، ایک سسٹم ہے۔ مثلا انسان کوئی چیز کھاتا ہے، اب زبان اس کا ذائقہ بتاتا ہے، میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، پھیکا، یہ کیا ہے۔ اب کوئی چیز اگر کانٹا پھنس گیا تو زبان دانت میں آ کے اس کا پھنس گیا تو وہ نکال لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ نکل گیا۔ اب اس کے بعد اس کے حلق کے اندر جب جاتا ہے، اگر یہ کھانا اس کے نفع بخش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کی صحت کے لیے فرشتے متعین کر کے، اگر کھانا صحت مند ہے، اچھا کھانا ہے، اس کے لیے شفا ہے، اچھا ہے، تو اس کھانے کو کیا کرتے ہیں، اس کھانے کو گوشت میں ملا دیا جاتا ہے، تو اس سے صحت مند ہے۔ اگر وہ نجس ہے، وہ بیکار ہے، اس سے طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو سبیلین کے ذریعے نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ اسی اللہ نے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، پھر کیا کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان کو، سسٹم کو قائم کر دیا، ہر چیز سسٹم کے تحت چلے گی۔ سورج اپنے سسٹم پہ نکلے گا، چاند اپنے سسٹم پہ نکلے گا، سمندر کا جو سسٹم ہے وہ اپنے سسٹم میں رہے گا، ہوا اپنے سسٹم میں چلے گی، جو بھی سسٹم ہے سب اللہ کو کیا ہے، تابع ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اب انسان کہہ رہا ہے کہ بد نظمی نہ کرنا، اللہ تطغوا فی المیزان، مطلب ترازو میں ذاتی مت کرنا، یعنی بد نظمی مت کرنا، جو سسٹم تمہیں دیا گیا ہے اسی سسٹم کے تحت چلنا۔ یہ نہیں کہ تمہیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور تم صرف فساد برپا کر رہو، تم صرف یہ طرح کی باتیں، تم کرپشن کر رہو۔ یہ عدل سے مراد کرپشن بھی کر سکتے، جو کرپشن جو مراد جو مطلب وہ کرے، سسٹم کو بد نظمی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلیم دے اللہ تطغوا فی المیزان، تم نے سسٹم کے آگے مت بڑھنا، جو سسٹم ہے، جو تمہارا سسٹم ہے اس سسٹم میں رہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان کی جتنی غذا ہے اگر اس سے زیادہ وہ کھا لے گا، مثلا کسی کو ایک کلچے کھانے کی حیثیت تو ایک ہی کلچہ ہضم کر پائے گا، وہ 10 کلچے کھا لے تو اس کا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ ہر چیز کا ایک سسٹم اللہ نے متعین کیا ہے، کوئی بھی چیز بغیر سسٹم کے نہیں نکل ہو سکتی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ بد نظمی کے باہر ذاتی مت کرنا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور عدل و انصاف کے سسٹم کو قائم کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب یہاں ناپ تول آ گیا کہ عدل و انصاف کے سسٹم کو قائم کرو، جو بھی سسٹم ہو وہ عدل پر مبنی ہو، انصاف پر مبنی ہو، کوئی بھی نہ انصافی نہ ہو، بے عدلی نہ ہو، بے عدولی نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم کو جو تباہی آئی اسی بنیاد پہ آئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعوت دیتے تھے، اے میری قوم ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی کم نہ تولو۔ آج تو ڈیجیٹل زمانے سے بے معنی ہونے لگی ہے کہ مطلب ترازو کے نیچے وہ میگنیٹ لگا دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ بھاگنے لگتا ہے اور لوگ اس کو اپنی قابلیت کہتے ہیں، عقل مندی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ،
کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا زمین کو ہم نے کس لیے بنایا، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وہی جس نے زمین کو بنایا اور اس میں تمام فیسلٹی رکھی۔ ظاہر سی بات ہے انسان جہاں رہے گا وہیں کی فیسلٹی دیکھے گا۔ اب چاند ہے، اب چاند میں نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے۔ زمین ہی کا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے چنی کہ زمین میں کیوں اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا، زمین میں کیوں اللہ تعالیٰ نے پیڑ پھول رکھے، سب کچھ رکھا، کیوں رکھا؟ کیوں انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور انسان کی جو رہائش گاہ وہ زمین ہے، انسان زمین کے اوپر رہے گا۔ اور ظاہر سی بات جب انسان جہاں رہے گا اس کی فیسلٹی وہیں دیکھی جائے گی۔ انسان جہاں رہے گا، اب مثلا انسان یہاں رہ رہا ہے اور اس کی غذا چاند میں ہو اور سورج میں ہو، ہرگز جہاں انسان ہے وہیں اس کی فیسلٹی ہے۔ تو یہ سب جو سسٹم دیکھ رہی ہے ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، یہ سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو زمین سے جو درخت نکل رہا ہے یہ انسان کے نکل رہا ہے، جو پانی کی جو لہریں چل رہی ہیں یہ بھی انسان کے لیے، جو سمندر ہے یہ بھی انسان کے لیے، جو ہوا ہے وہ بھی انسان کے لیے، جو سورج نکل رہا ہے وہ بھی انسان کے لیے، چاند ہے وہ بھی نکل رہا ہے انسان کے لیے، ستارے ہیں جو نکل رہے وہ بھی انسان، ہر چیز انسان کے لیے، ہر چیز انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وہی جس نے زمین میں تمام فیسلٹی رکھی، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے رکھے اور کھجور رکھے، مطلب خوشو والے کھجور، مطلب گلاف، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی پیدا کر چھوڑ دیا، ہرگز نہیں، ہر چیز کی سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر رکھا ہے۔ اب کھجور ہے، اب اس کو کس طرح مکھی سے بچایا جائے، کس طرح چیٹی سے بچایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گلاف چڑھا دیا، ہلکی سی یہ پنی چڑھا دی، ہلکی سی پنی چڑھا دی۔ انار ہے، انار اتنا میٹھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چیٹی سے بچانے کیا کیا، اس نے گلاف چڑھا دیا، پہلے اس کو پردوں چپکایا، اس کے بعد اس میں گلاف چڑھا دیا۔ آم ہے، آم کو اللہ تعالیٰ نے چیٹی اور مکھیوں سے بچانے کیا کیا، اس میں گلاف چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ، اس میں میوے ہیں، کھجور ہے اور ذات الاکمام، یہ ایسے نہیں کہ چھوڑی، ذات الاکمام مطلب پنی چڑھے ہوئے ہیں، سیفٹی ہے، سب سیف ہے۔ آپ آم کو پورا مہینہ نہ اتارو آم نہیں سڑے گا، آم کو اتار کے الگ رکھ لو تو سڑ جائے گا، کیونکہ اس میں جنگا بن گئی، اب مکھلا بن گیا، ڈالی کی مکھلی بن گئی، اس سے کیڑا چلا جائے۔ آم پورا سال لگا رہے ہیں پیڑ میں نہیں سڑے گا، اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا اس چیز کو۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور اس میں گھاس والے گلے بھی اس نے اگائے اور خوشبودار پھل بھی نکالے۔ مطلب انسان یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فیسلٹی، اب جانوروں کو بھی رکھا اللہ تعالیٰ، جانوروں کھانے پینے کا انتظام بھی رکھا۔ اب گیہوں ہے، اب گیہوں کے ساتھ گھاس بھی نکل رہی ہے، بھوسا بھی نکل رہا ہے، گیہوں کے ساتھ بھوسا بھی نکل رہا ہے۔ اب گیہوں الگ ہو گیا، بھوسا الگ ہو گیا، بھوسا کیا ہو گیا، وہ جانوروں میں چلا گیا۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ضائع نہیں ہے، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ گائے کا گوبر تک کہ اللہ کا کوئی فالتو نہیں ہے، جو اس پہ کنڈے بناتے ہیں، جھاڑو میں کام آتے ہیں، گائے گوبر۔ اور بھوسے سے اللہ تعالیٰ، بھوسا اللہ تعالیٰ انسان میں کھلاتے ہیں، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے۔ ایک بھوسے سے جو ہوا کے زور سے آسمان موڑ جائے، اس بھوسے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، جانوروں کو مضبوط کر رہا ہے اور اسے دودھ بھی نکال رہا ہے، اور اسی گیہوں سے اللہ تعالیٰ آٹا نکال رہا ہے اور جو اور گیہوں، اور اللہ بہت سی قدرت۔ اب ان سب قدرت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرے کیا کر رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات تم اللہ کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے، اس کے وہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ کی، کن کن کا انکار کرو گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، اور انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ بڑی مخلوق کو الگ طریقے سے پیدا کیا، یہ نہیں کہ بھیا ایک ہی طرح پیدا کر، نہیں، ہر مخلوق کو الگ الگ پیدا کیا۔ باقی جو چیل کا وہ سب اللہ کا تعالیٰ خون سے بنے، کن فیکن کے ہو جا، ان کے مرنے کے بعد چیز کیا ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو انسان، جنات اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے اور آگ سے بنایا اور انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کی جو غذا ہے وہ مٹی میں ہی رکھی ہے۔ انسان کی ہر چیز کی جو غذا ہے، بھائی انسان چاہتا ہے تو دوا علاج کر لیتا ہے، جڑی بوٹی اللہ نے رکھی جنگل میں، بہت جڑی بوٹی رکھی ہے۔ بھائی ڈاکٹر کہتا ہے بھیا آپ کی وٹامن کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، آپ دوا کھاؤ، نہیں،
ڈاکٹر سدا دوا کی نہیں دیتا، پر ڈاکٹر کہتا ہے سیب کھاؤ، کیلا کھاؤ، انار کھاؤ، پھل فروٹ کھاؤ، کیوں نہیں کھائے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ انسان کی صحت کو بناتا ہے، یہ انسان کے خون کو بناتا ہے۔ انار، جو لوگ جن کے اندر خون کی زیادہ کمی ہوتا ہے، ڈاکٹر ان کو موسمی کا کہتے ہیں اور انار کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے خون میں خون بنتا ہے، خون کو پتلا ہونے کا الگ جوس آ رہا ہے اور خون کو کرنے الگ جوس آ رہا ہے۔ جو شوگر والے ہوتے ہیں ان کو کریلا کھلایا جاتا ہے، ان کو نیم کا پانی پلایا جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کرشمہ، اللہ تعالیٰ کا فرمایا کا اظہار کر رہی ہے۔ بندے ایک ایک چیز تمہارے لیے جو دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ان سب نعمتوں کا تذکرہ کرنے اور انسان کی حقارت کو تذکرہ کرنا۔ جو انسان تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ نور افضل ہے لیکن کھنکھناتی مٹی ادنا ہے۔ لیکن فرشتوں کو کیا کہ فرشتوں کے آسمان میں ایک انگل کی جگہ کھائی لیتے ہیں، جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے، یہ فرشتوں کی علامات ہے۔ اور جو انسان ہے، جو انسان کی جو تخلیق ہے وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا انسان، تو اتنا گھمنڈ کیوں ہے؟ اتنا گھمنڈ اسی اللہ تعالیٰ نے سب نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی حیثیت کو بتا دیا۔ جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، تم بھائی یہی ہو کہ من صلصال کالفخار، کھنکھناتی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور انسان اور جناتوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ آگ کا شعلہ ایسا نہیں ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ آگ کا شعلہ ہر چیز کے اندر گرماہٹ ہوتی ہے، برف کے اندر بھی گرماہٹ ہوتی ہے، آسمان بادلوں کے اندر بھی گرماہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گرمی کے اس شعلوں سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو صرف محسوس ہوتی دکھائے نہ دے، جو گرمی سے محسوس ہو اور دکھائے نہ دے، اس شعلے سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جناتو، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کا انکار کرو گے؟ ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، باپ سے کہا باپ نے میرے کرا کیا؟ باپ کہتا ہم نے کمرہ بنایا، گھر بنایا، چھت بنائی اور تمہیں کاروبار دیا، تم کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے ہماری دی ہوئی؟ اسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھئی ہم نے آسمان کو بلند کیا، تمہارے پھل نکالے، پھول نکالے، تم کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، تم جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، اب یہاں فزکس آ گئی ہوئی، رب المشرقین ورب المغربین، دونوں مشرقین و مغرب کے مالک کون؟ اللہ ہے۔ ابھی دو مشرقین مغرب کے مالک کون؟ کیا ہے اس کا مسئلہ؟ یہ مسئلہ گرمی میں جو سورج نکلتا ہے وہ اپنے کو نکلتا ہوا دکھاتا ہے، طلوع ہوتے ہوئے انسان دیکھتا ہے گرمی میں بھئی اس وادی سے نکل رہا ہے، لیکن ٹھنڈک میں سورج بہت دیر سے نکلتا ہے، لیکن وہ نکلتے کدھر سے؟ مشرقی سے نکلتا ہے۔ اس لیے جو جو موسم سرما، موسم گرما، ٹھنڈی کا جو سورج جہاں طلوع ہو رہا ہے اور جو گرمی سے جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے۔ اور جہاں گرمی میں جہاں سورج ڈوب رہا ہے، جہاں جو ٹھنڈا میں ڈوب رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ہے۔ دونوں مشرقین دونوں مغربین کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دونوں سمندروں کو ملنے کے لیے چھوڑ دیا، یعنی کہ میٹھے پانی کے سمندر کو بھی اور کھارے پانی کے سمندر کو بھی۔ دنیا میں جگہ بحرین، اس ملک کا نام اسی لفظ سے پڑا بحرین۔ بحرین کہتے ہیں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو۔ آپ لوگ کیا ہوں گے، باقاعدہ آپ تو نیٹ پہ بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ دو سمندر ایسے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کھارا پانی ہے۔ ایک طرف اب پانی کی جو خاصیت ہے وہ مل جاتا ہے پانی۔ ابھی آپ ایک پر نمک بھر کے پانی کا بوتل لگے بالٹی میں ڈال دیے، تسنی میں ڈال دیے، اور ایک شکر بھر کے لیا کے ڈال دیے، میٹھا لے آئیے، نمکین لیے، دونوں کو ملا دیے، پتہ نہیں چلے میٹھا کون سا نمکین کون سا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، میٹھا اور نمکین سمندر، کھارا سمندر دونوں مل رہے ہیں، دکھ رہا کہ مل رہے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں کہ ایک دوسرے اندر چلے جائیں۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، دونوں سمندر اللہ نے دے دیا ملنے کے لیے۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ نے پردہ بنا دیا ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں اور انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ جائیے کشتی لے کر، دونوں میں آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، دونوں پانی میں، کھارا پانی میں آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، میٹھا بھی آ سکتا ہے، لیکن کیا بات ہے وہ دونوں سمندر دوسرے مل نہیں رہے؟ کیا بات ہے دونوں سمندر دوسرے میں مل نہیں رہے؟
تو گویا کہ اللہ کی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ قدرت کا اپنا نمونہ دکھا رہا ہے. دنیا میں تم ٹہلو، دنیا میں تم گھومو، دنیا میں اللہ کا کرشمہ دیکھو کہ دونوں سمندر آپس میں ملنے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کن کن نعمتوں جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں جھٹلاؤ گے. جو خروج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور انہی سمندر تم موتی نکالتے ہو، ہیرے جواہرات نکالتے ہو، انہی سمندر سے تمہارے نمک نکلتا ہے، انہی سمندروں سے تمہارے ہیرے نکلتے، جواہرات نکلتے، انہی سمندروں سے تم اپنا کاروبار چلا لو. انہی ٹھیکے انہی کھارے سمندر کے پانی سے اللہ تعالیٰ موتیوں نکالتا ہے. مطلب کوئی بھی چیز دنیا میں فاتو نہیں. زمین بنی ہے تو گلے اگا رہی ہے، آسمان بنا ہے وہ پانی برسا رہا ہے، اور سمندر ہے وہ موتی نکال رہا ہے. ہر چیز انسان کی فیسلٹی کے لیے بنائی ہے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بنائی ہے. ہر چیز اگر ہیرے جواہرات نہ ہو، اب موتی اترنے کے نکلے تو بھیا انسان مزین کیسے ہوگا، انسان سجے ڈھسے گا کیسے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اللہ تعالیٰ نے اس میں سے موتی اور مونگے نکالے، جواہرات نکالے. پھر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے اے انسانوں جناتوں تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ وہی ہے جس نے سمندر کیے، جس نے جہاز کو بنایا اور سمندر پہ کھڑا کر دیا پہاڑ کی چٹان کی طرح. ایک لکڑی سے بنا پورا سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا سفر کرتا ہے جہاز. یہ بھی اللہ قدرت ہے. بھئی آپ سمندر جیسا ایک بھاری، ایک گہرا سمندر، بڑا سمندر، آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈال دو وہ ڈوب جائے گی. لیکن آخر کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کشتی ہے، اور کشتی کے اوپر آدمی بھی لدا ہوا ہے، اس کے میوڑ بھی لدے ہوئے ہیں، سامان بھی لدا ہوا، پورا مال ایکسپورٹ کر رہا ہے، لیکن ڈوبتا نہیں ہے. لیکن وہ ڈوبتا نہیں. وہ سب اللہ کے حکم کیا ہے؟ تابع. وہ سب اللہ کے حکم کے تابع. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا علم دیا کہ انسان محسوس کر لیتا ہے بھئی سمندر میں طوفان ادھر سے آ رہا ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے، لہریں ادھر سے اٹھنی ادھر سے اٹھنی ہے. دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیحات کو پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان سے کام لیا، نبیوں سے کام لیا. سب سے پہلے ناؤ بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے. کون تھا جو ناؤ کا ڈیزائن وہ کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا نوح تو کشتی بنا، میں تجھے بتا دوں کس طرح بنا. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کا کام سکھایا، لوہا بنانا سکھایا. جو آج دروازے ہمارے لگے ہیں الماری جو بنتی لوہے کی، یہ سب آج کی دور کی بات نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا. ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ ذوالقرنین جو تھے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیوار کھڑی کرنے کا علم بتایا. لوہے سے کس طرح، لوہے کی چٹائی سے کس طرح. سورہ کہف میں پڑھتا ہوں کہ آخری رکوع میں اس کا تذکرہ آیا کہ جب ذوالقرنین سے لوگوں نے دریافت کیا یہ پیچھے پہاڑی میں یاجوج ماجوج قوم میں آتی ہے اور بڑے بدماشی کرتی ہے اور بڑا فتنہ پھیلاتی ہیں، آپ میرے لیے ایسی دیوار دیا کر جو پھاند نہ پائیں. اس لیے ذوالقرنین نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ کچھ لوہا لے کے آپ ان کی چٹائی وٹائی بنائی اور اس کے بعد اس چٹائی کو کھڑا کر دیا اور وہ قوم نہیں نکل سکتی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے سامان بھی دیے. آپ سمندر بنایا، لیکن سمندر کس طرح سفر کرنا یہ اللہ نے سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اور اس سے ایک بات اور یہ ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہمتیں لگتی تھی کہ محمد نے تو قرآن کو گڑھ لیا، وہ یہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری سفر کبھی نہیں کیا، سمندری سفر کبھی نہیں کیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندری سفر کرے ہی نہیں، اور عرب میں اس طرح کا سمندر ہے ہی نہیں جو دونوں پانی ملاتے ہیں، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلا کہ دو سمندر جو آپس میں ملتے نہیں ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم ہوا کہ دو سمندر آپس میں ملتے نہیں ہیں؟ تو گویا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل کی کتاب ہے. یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے حقیقی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گڑھا نہیں، یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. یہ ایک معجزے کا اللہ نے اظہار کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے. کر کے نعمت کیا فرماتا ہے؟ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. ہر چیز کو فنا ہونا، کوئی بھی چیز نہیں، کسی کو کوئی بھی چیز بقا کے لیے نہیں بنائے گی. سمندر بھی فنا ہوگا، پہاڑ بھی فنا ہوگا، آسمان بھی فنا ہوگا. جو آسمان آج اپنی زیب و زینت دکھا رہا پوری دنیا کو، یہ بھی فنا ہوگا، یہ بھی ٹوٹے گا.
اور سمندر جب اپنی گہرائیاں دکھا رہا ہے یہ بھی پھٹے گا، اور سورج اپنی گرمی دکھا رہا ہے وہ بھی پھٹے گا، ہر چیز فنا، کل من علیہا فان، ہر چیز کا فنا ہونا ہے۔ اب انسان کو اللہ یہ سب نعمتیں بتانے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے انسانوں ہر چیز کا فنا، تمہیں بھی فنا ہونا ہے، جناتیں بھی فنا، ہر چیز کا فنا ہونا ہے، پھر کون باقی رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اسی کا ہی ہر چیز ہے، وہ جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے باقی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا آفر کیا تھا، اے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو قیامت تک کے لیے آفر دے سکتے ہیں زندہ رہنے کے، لیکن کیا ہے آپ کو ہی موت آنی ہے، آپ کو ہی مرنا ہے، آپ میرے حبیب ہیں اس لیے ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ جب تک چاہیں جب تک کہ زندہ رہیں، لیکن آپ کو ہی مرنا ہے، آپ کو بھی مننا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کا کوئی بھی ذات کو دنیا میں رہنے کا ان کی بقا نہیں، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کی حقارت کو بیان کر رہا ہے، یسألوہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہو سو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، جو کچھ ہے، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، جانور بھی اپنی پریشانی اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ جب جانور اپنی پریشانی ظاہر کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کی پریشانی کسی انسان کے دل میں ڈالتا ہے، تب جانور کا کیا ہوتا ہے؟ علاج ہوتا ہے۔ ہر چیز جو زمین و آسمان کی ہر چیز وہ سب کیا ہے؟ اللہ سے مانگتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر دن مصروف ہے، دینے میں، بانٹنے میں، دینے مصروف ہے، جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان جنات تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اب اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے انسان جناتوں کو، تم جو لگے ہو مشغول ہو، ایک دن میں تمہاری ضرور فارغ ہوں گا، ایک دن میں تمہاری ضرور فارغ ہوں، تم سب کو میدان محشر میں کھڑا کروں گا اور میں تمہارے لیے فارغ ہو جاؤں گا، میں تمہارے حساب کتاب لینے کی فارغ ہوں۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ثقلان کہتے ہیں دو جماعتوں کو، ثقلان کہتے ہیں دو جماعتوں، اور دو جماعتوں سے مراد تو حساب کتاب دو جماعتوں سے ہونا ہے، ایک انسانوں سے ہونا ہے، دوسرا جناتوں سے ہونا ہے، باقی تمام مخلوق کیوں نہیں فنا ہونی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، کہ ہم تمہارے قریب فارغ ہو جائیں گے، یعنی کہ جس دن قیامت آئے گی ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، تمہارا ہی حساب کتاب باقی رہ جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جناتو تم کن نعمتوں کے ساتھ جھٹلاؤ گے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے انسان و جناتو اگر تم زمین و آسمان سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ یہ قید ہے، زمین و آسمان کیا یہ قید ہے، یہ لمٹ، آدمی جس کونے میں جائے گا دنیا کو پار نہیں کر سکتا، دنیا کو پار نہیں کر، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسان و جناتو اگر تمہاری ہمت ہے تو زمین و آسمان سے باہر نکل جاؤ، زمین کی کسی کونے سے باہر نکل جاؤ۔ لا تنفذ الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے، تم نہیں نکل سکتے، اس دن سے پہلے تم نہیں نکل سکتے جس دن قیامت قائم ہونا، اسی دن تمہیں دنیا سے چھوڑی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان جناتو اللہ کن نعمتوں تم جھٹلاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ہلکا سا نقشہ کھینچ رہا ہے، یُرْسَلُ عَلَيْكُمْ الشُّوَاظُ بِالنَّارِ، اس دن اللہ تعالیٰ تم پر آگ کے شعلے برسائے گا، آگ کے شعلے برسائے گا۔ یہ رحمان کا ایک رحمان بتا رہا ہے کہ جو لوگ ظلم کر کے جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، اگر وہ نکل ان کے اندر ہمت ہے زمین و آسمان کو چھوڑ کے نکلنے تو نکل جائیں، اگر نہیں ہمت ہے یا تو وہ رجوع کرے، وہ توبہ کرے اللہ کی طرف، اگر نہیں کر سکتے ہر دمی والے میں تو اس جات پہ یُرْسَلُ عَلَيْكُمْ الشُّوَاظُ مِن نَّارٍ، ان کے اوپر آگ کے گولے برسائے جائیں گے۔ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے یہ خطا کا پتلا ہے، یہ گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، بڑے سے بڑے اللہ والے گناہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کو منع نہیں کیا گیا، گناہ کرنے کے بعد جو ہر درمی دکھائیں جو توبہ نہ کریں
اس سے روکا گیا۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور پھر وہ جمع رہا نہیں ہمیں نے صحیح کیا ہے، ہمیں نے صحیح کیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو للکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو عملاً للکار رہا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ استغفار۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتے گناہ ہو رہے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہو رہے ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، ابھی آپ نے کل پرسوں بھی سورہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر بار گناہ کو بتا کیا کہا، انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب بتایا، قدرتوں کا اظہار کیا، قدرتیں بتائیں، نشانیاں بتایا، انسان کی تکلیف بتائی، انسان اللہ کی قدرت کی کن قدرت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وہ سب فائدے گنائے۔ پھر اس کا کیا فرمایا، کل من علیہا فان۔ اس کے اب اس کو بتانے میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہے انسان تمہیں ہی فنا ہونا ہے، تو لہٰذا جو دنیا میں تم نے جو گناہ کیا اسے توبہ کر لو۔ اگر ہر دھرمی دکھاؤ گے تو یاد کو یرسل علیکم شواظ من نار، کہ آگ کے گولے برسائے جائیں گے، ونحاس فلا تنتصران، اور دھواں ہوگا، کالا دھواں ہوگا، فلا تنتصران، تمہاری کوئی مددگار نہیں ہوگا، تم کس کے پاس مدد مانگنے جاؤ گے، اس دن کوئی کسی مدد نہیں کرے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جناتوں تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جس دن آسمان پھٹے گا، قیامت کی نشانی بتا رہا اللہ، جس دن آسمان پھٹے گا اور وہ گویا کہ وہ دھواں ہو جائے گا، نم کالا دھواں ہو جائے گا، آسمان میں پھٹے گا، تو تم کہاں بھاگو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ تو یہ سورہ رحمان کا ایک آدھی سورہ کا درس ہوا ہے، انشاءاللہ آدھی کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ تو اس میں ہم لوگوں کو سبق جو ملتا ہے، ہم لوگوں کو سبق خلاصہ اس سورہ کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی ایک ایک قدرت کو، اللہ کے ایک ایک کرشمے پہ غور کرے۔ ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز کسی کے لیے نہیں بنائی ہے، ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر کپڑے نہ ہوتے انسان اپنے کو کیسے سجاتا، اگر ٹھنڈک کے کپڑے انتظام نہ ہوتا تو انسان کیسے اپنے کو ٹھنڈک سے بچاتا۔ بس کسی جانور دیکھو کبھی ٹھنڈے کپڑے پہنے ہوئے، رضائی اوڑے ہوئے اور لحاف اوڑے ہوئے، نہیں، انسان ہے جو اس کی کھال کو اللہ نے کمزور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا، ہواؤں کا انتظام کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہوا نہ چلائے انسان پاگل ہو جائے گا اتنی گرمی میں۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائیں تو اناج کیسے اگے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈک نہ لائے تو انسان گرمی میں دیوانہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گرمی نہ لائے تو انسان کاروبار کیسے کرے گا؟ ہر چیز کا ایک غور کرنے والی چیز ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک چیز غور کرنے والی۔ میں نے پہلے بتایا کہ ایمان جو ہے، ایمان کا نام ہے تحقیق کرنا، تحقیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحقیق کا علم، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا علم دیا کہ تم تحقیق کرو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو قائم کیا۔ ہر چیز کا ایک ترازو ہے، ہر چیز کے میزان کے، ہر چیز سسٹم کے تحت چلتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر سسٹم کے نہیں چلتی، ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق بتا کہ انسان کتنے حقیر اور کتنے ذلیل چیز سے پیدا ہوا، جو کنکراتی مٹی، جو کنکراتی مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد انسان جن چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے سمندروں کو فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں کشتیاں چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ تمہاری کشتیوں کی کیا ہمت ہے کہ وہ سمندروں کو چیرتے ہوئے سفر کرے، ایکسپورٹ کرے، تمہاری کشتیوں کی کیا ہمت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ سمندر سنبھالے ہوئے، وہ سمندر تمہاری کشتیوں نگل نہیں رہا ہے۔ تم اپنے مال کو لے کے جاتے ہو، اپنے کو لے کے آتے ہو، پورے بستی والوں کو لے کے جاتے ہو، لیکن سمندر تمہیں ڈبو نہیں رہا، تمہیں ہضم نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روک رکھا ہے کہ اس کو جو ہے نکلنے دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن دنیا کو دیکھ کے انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں مرنا نہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کا فنا ہونا، کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں رکے گی، کوئی بھی چیز۔ آج ہم دیکھ رہے بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں اور یہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھیے آپ، بڑی چیزیں اچھی دنیا جو اچھی لگ رہی ہے، جب دنیا ایک دم ایک ہوا کا جھونکا ہے، ایک ہلکی سی ہوا چلے گی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، ایک ہلکی سی زمین پھٹے گی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ کو تباہ کرنے کے یہ نہیں کہ بم کی جو گرانے ضرورت پڑے یا میسائل ڈالنے ضرورت پڑے، اللہ تعالیٰ بس حکم دے گا، پہاڑوں کا ہلکی سے ہوا چلے گی، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اور ذات رہنے کی جو ہے اللہ کی، اس لیے انسانوں کو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، انسان کو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، انسان کو کسی کے آگے سے نہیں جھکانا چاہیے، کسی کے آگے پہلے اللہ سے مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ذریعہ بنا دینے کا، کسی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ہر چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اس کے جوتے کی ڈوری بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان اسی سے مانگے جس سے وہ ماتحت ہوگا، جس کو ماتحت ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام انسان اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتایا اور پھر قیامت کے نقشے کو کھینچا۔ تم جو آسمان جو دیکھ رہے ہو نا، یہ آسمان پھٹے گا، تم جو آسمان دیکھ رہے ہو آسمان پھٹے گا، اور جن ٹھنڈا میں جن آگ سے ہاتھ پیر تاپتے ہو نا، جب آگ کے شعلے جب برسیں گے تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے، تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اس لیے انسان کو اپنی عاجزی کے اپنے رب کے سامنے اظہار کرنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ انسان گناہ سے رک نہیں سکتا، گناہ سے اگر انسان رک جائے تو انسان نہیں ہوتا، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن انسان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، ہر وقت انسان اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ سورہ جو سورہ الرحمن تمام اللہ کی کرم فرمایا پر مبنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے وہ کہنے سننے دماغ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اے وہ اللہ جس نے ہم سب کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اے وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بلند فرمایا، اے وہ ذات جس نے ہم سب کے لیے، ہم سب کے مفاد کے لیے تمام چیزوں کو نکالا، اے وہ ذات جو آسمان سے گلوں جو زمین سے گلوں کو نکالتا ہے، اے وہ ذات جنہیں پھلوں کے اندر طاقت رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے، ذائقہ رکھا ہے، اے وہ ذات جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے، اے وہ رب جس نے مخلوق کو، جس نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، جس نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اے وہ ذات جس کی قدرت کے نغمے قرآن پڑھ گاتا ہے، جس کی قدرت کے نغمے پوری دنیا کے ایک ذرہ ذرہ گاتا ہے، اے وہ ذات جس کے حکم بغیر کوئی قطرہ نہیں ہل سکتا، کوئی ذرہ نہیں ہل سکتا، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، جس کی بادشاہت آسمان کی بلندیوں میں ہے، زمین کی تہیوں میں ہے، جس کی بادشاہت مشرقین میں ہے، مغربین میں ہے، جس کی بادشاہت جس کے حکم کے تابع جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، جس کے حکم کے تابع تمام مخلوقات ہے، جس کے حکم کے تابع ہر چیز ہے، جو پانی کی گہرائیوں میں بھی جس کی بادشاہت چلتی ہے، جو زمین کے تہوں میں بھی جس کی بادشاہت چلتی ہے، جس کی بادشاہت کے نغمے، جس کی بادشاہت کا جلال آسمان بھی دکھاتا ہے، زمین بھی دکھاتی ہے، اے وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، اے وہ اللہ جس کو قرآن نے غفور الرحیم کہا، جس کو قرآن نے تواب الرحیم کہا، جس کو قرآن نے عزیز الحکیم کہا، اے اللہ تو ہی ہے جو ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اے اللہ تو نے انسان کو پیدا کیا ہے، اے اللہ بے شک یہ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ گناہوں کا پتلا ہے، یہ انسان عاجز ہے، یہ انسان کمزور ہے، یہ انسان خطا کار ہے، اے اللہ تو ہے جو معاف کرنے والا ہے، تو ہے جو پردہ ڈالنے والا ہے، تو ہے جو ستاری کا معاملہ کرنے والا
ہے۔ اے اللہ ہم سب انسان ہیں، اے اللہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کل ابن آدم خطاؤن وخیر خطاؤن التوابون، کہ تمام ابن آدم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اب بے دن خطا کار وہ جو توبہ کرتے ہیں۔ اے میرے مالک آ سکتا ہے شب میں آج ہم سب تیرے آتے ہی بارگاہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں تو اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی معافی طلب کرنے والے اس کو معاف کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو قبول کیا جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والے جس کی مغفرت کی جائے۔ اے اللہ ہم ہیں تجھ سے معافی مانگنے والے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں، اے اللہ بے شک اگر تیری کرم فرمایا نہ ہوتی تو کب یہ آسمان ہم پر چڑھ چکا ہوتا، کب یہ زمین ہم سے پھٹ چکی ہوتی۔ اے میرے مالک بے شک یہ کرم فرمایا ہے، اے میرے مالک تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ بھی تو نے تذکرہ کیا کہ زمین و آسمان جو کچھ بھی سب تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دعاؤں کو سن لے، ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نہ معاف کرے ہم کس کے در پہ جائیں گے، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ کہ کون ہے تیرے سوا جو معاف کرنے والا ہے؟ آئے کون ہے تیرے سوا جس کو غفور الرحیم کہا گیا ہو؟ آئے کون ہے تیرے سوا جس کو تواب الرحیم کہا گیا ہو؟ آئے کون ہے تیرے سوا جو عزیز حکیم جس کو کہا گیا ہو؟ اے اللہ کہ کون ہے تیرے سوا جس کو الرحمن الرحیم کہا گیا ہو؟ آئے کون ہے تیرے سوا جو قیامت کے دن کا مالک ہے؟ کون ہے تیرے سوا جس کی صفت ستار بھی ہے، حنان بھی ہے، رزاق بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اے اللہ تیری تسبیح آسمان ہی پڑھتا ہے، زمین ہی پڑھتی ہے، تمام مخلوق تیری تسبیح پڑھتی ہے، تمام مخلوق تیری قدرت کے نغمے گاتی ہے۔ اے اللہ ہم انسان ہیں، بڑے عاجز ہیں، اے اللہ بڑے عاجز ہیں۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے نہ معاف کیا ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اے اللہ بے شک میرے گناہ اتنے نہیں، اتنی بڑی تیری رحمت ہے۔ اے اللہ تو نے تو کافروں کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، تو مشرکوں بھی تو پانی پلا رہا ہے۔ اے اللہ تو ان کو بھی سہارا دے رہا ہے جو تیرے نبی کے دشمن ہیں، جو تجھے نہیں مانتے ہیں، جو تیرے قرآن کے دشمن ہیں، جو آئے دن تیرے نبی کی شان و گستاخی کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ اے اللہ ہم تو تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تیرے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر ہمیں معاف نہ کیا، اے اللہ ہمارا قیامت دن کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ کس کے پاس اپنے دامن کو لے کے جائیں گے؟ کس سے آرزو کریں گے؟ اے اللہ تیرا قرآن خود کہتا ہے اسے نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام، نہ بھائی کام، نہ بیٹا کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اے میرے مالک ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ جو ہم سے جو گناہ ہوئے، جو کبیرہ گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، اے اللہ جو چھپ کے ہوئے، جو اعلانیہ ہوئے، اے اللہ جس طرح جو بھی گناہ ہوئے، جو قولی ہوئے، جو عملی ہوئے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس امت پر رحم فرما دے، اے اللہ اس امت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہر طرف ظلم و زیادتی چھائی ہوئی ہے۔ اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ فرعونی دور پھر سے آ گیا ہے۔ اے میرے مالک ایسا لگتا ہے کہ نمرودی دور پھر سے آ گیا ہے۔ اے اللہ بے شک ہم نے تیرے قرآن کی تبلیغ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تیری تبلیغ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے، اور ہم دنیا کے دلدل میں پھنس گئے، ہم شیطانی دلدل میں پھنس گئے۔ اے رحمان اپنی رحمت کے رسی سے ہمیں کھینچ لے، اے رحمان اپنی رحمت کے رسی سے ہمیں کھینچ لے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ بے شک تیرے ولی وہ ہیں جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکالتے ہیں اور ہدایت کی طرف ڈالتے ہیں۔ اے میرے مالک ہمیں ان میں شمار فرما۔ اے میرے مالک ہمیں دعوت کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ بے شک ہم نے تیرا کام چھوڑ دیا، تیرے دعوت کا کام چھوڑ دیا، تیرے دین کا کام چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہو گئے،
آج ہم حقیر ہو گئے۔ اے اللہ اے اللہ تو نے ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا تھا جس ایمان کی بنیاد پر صحابہ نے حکومت کی تھی، اس ایمان کی بنیاد پر نبیوں نے حکومتیں کی۔ اے اللہ آج اسی ایمان سے آج ہم لوگ پست ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں کلمے کی حقیقت کو سمجھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں کلمے کے تقاضے کو سمجھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں کلمے کی تبلیغ کو کرنے والا بنا۔ اے اللہ آج اس ملک میں جو ظلم زیادتی مسلمانوں پہ ہو رہی ہے، اے اللہ آج ان کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارے علماء بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارے ائمہ محفوظ نہیں ہے۔ اے میرے مالک ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں جس ملک میں بڑے بڑے علماء اٹھے، جس ملک میں اولیاء اٹھے، جس ملک میں بڑے علماء نے اٹھ کر پوری دنیا میں تبلیغ کی ہے، اے میرے مالک بے شک ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، بے شک ان کی قربانی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے مالک ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہر عبادت ٹوٹی پھوٹی ہے، اے اللہ ہر عبادت میں ریا بھی شامل ہے۔ اے میرے مالک ہماری ہر عبادت دکھاوے کی ہے، اے میرے مالک ہم کن عبادت کا واسطہ دے، اے اللہ ہم کس کا واسطہ دے، اے اللہ ہم تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم اس ذات کا واسطہ دیتے ہیں جس ذات کے صدقے میں تو نے آدم کی توبہ قبول کیا تھا۔ اے اللہ ہم اس ذات کا واسطہ دیتے ہیں جس ذات پہ تو نے جس ذات کی نصرت کے لیے تم نے آسمان سے فرشتوں کو بھی اتارا تھا۔ اے اللہ ہم اس ذات کا واسطہ دیتے ہیں جس ذات کے لیے فرشتے بھی آسمان سے تیری اس کی مدد کے لیے آ گئے تھے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، ہم اس ذات کا واسطہ دیتے ہیں جس ذات کو تو نے اجازت دی ہے قیامت کی سفارش کرنے کی۔ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اپنے نبی کے صدقے تو فعل ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نہ معاف کرے ہم کس کے در پہ جائیں گے، اگر تو نے معاف کرے ہم کہاں جائیں گے، اے میرے ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ ہماری حکومتوں نے ہمیں جھڑک دیا، ہماری عدالتوں نے دروازے بند کر لیا، ہماری پولیس بھی ظالم ہو گئی، اے اللہ فوج بھی ظالم ہو گئی۔ اے اللہ ہماری حکومتیں جو اسلامی حکومتیں ہیں، جو مسلم نما حکومتیں ہیں، اے اللہ وہ بھی ظالم ہو گئے، اے اللہ انہوں نے بھی اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اے اللہ ہم کس کے پاس جائیں گے، کس کے در پہ جائیں گے؟ اے اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، ہم اس کے در پہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے در پہ جو کسی جس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی تجھ سے نہیں کہے گا تو نے معاف کیوں کیا۔ اے اللہ تیری رحم فرمایا ہے، تیری کرم فرمایا ہے، اے اللہ تیری رحمت کے جلوے ہر دور میں دکھتے ہیں، اے اللہ تیرے معجزے ہر دور میں دکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، تیری کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اے اللہ تو نے تیرا وعدہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نصرت کریں گے، تیرا وعدہ ہے ایمان والوں کو مشرکین کی ذلت سے بچائیں گے۔ اے اللہ جس ملک میں ایمان والے ذلیل ہو رہے ہیں، اس ملک میں ایمان پست ہو رہے ہیں، اے اللہ کافر للکار ہے کہاں ہے تمہارا خدا؟ اے میرے مالک مشرکوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اے میرے مالک ہمیں ذلت سے بچا لے، ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ جس طرح تو نے 13 کو 1000 کے مقابلے میں عزت دے دی، انہیں ذلت سے بچایا تھا۔ اے اللہ آج 40 کروڑ کو 100 کروڑ کو سامنے عزت سے نواز دے، اے اللہ ہم سب کو عزت سے نواز دے۔ اے اللہ اپنی دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو عزت سے نواز دے۔ اے میرے مالک تیرے نبی کی حدیث ہے کہ ایک ایمان والے کی عزت کو ڈھا دینا کعبے کو ڈھا دینے کے برابر ہے۔ اے میرے مالک اب پوری دنیا میں ایمان والے کی عزت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ اے میرے مالک آج ایمان والے جنازے نکال رہا ہے۔ اے میرے مالک تو عزت دینے والا ہے، تو جسے چاہے ملک عطا فرما، تو جسے کہ ملک چھین کے ہٹا دے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، تیری ہاتھ میں ہر چیز ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے میرے مالک ہمیں عزت سے نواز دے، ہمیں اس دنیا میں عزت کے ساتھ ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کے نوجوانوں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں
وہاں کے مرد کی، عورتوں کی، بوڑھوں بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے شک وہ بے شک بڑے بڑے غیور ہیں جو مشرکوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اے میرے مالک ان کی حوصلہ افزائی فرما۔ اے میں ان کو مشرکوں کے سامنے ڈٹا رہنے دے۔ اے میرے مالک ہماری بھی ہمت کو تھوڑا بڑھا دے۔ اے میرے مالک آج ہم مشرکوں کے سامنے پست ہو گئے ہیں، اے اللہ ہماری ہمت کو تھوڑا بڑھا دے، ہماری حوصلہ افزائی فرما۔ اے میرے مالک بے شک تیرے دین کا ہم کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ اے میرے مالک تیرا دین غالب آئے گا، اے میرے مالک تیرا دین غالب آئے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے غلبہ کا تھوڑا کام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے بھی تھوڑی محنت لے لے، تھوڑی نصرت لے لے۔ اے میرے مالک تو نے چیٹوں سے کام لیا، تو نے مچھروں سے کام لیا، تو نے مچھلیوں سے کام لیا، تو نے ہاتھیوں سے کام لیا، تو نے تمام مخلوقات حقیر سے حقیر مخلوق سے کام لیا۔ اے میرے مالک یہ انسان جو عاجز ہے، جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، اے اللہ ہم نے اسے کام لے لے۔ اے ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کچھ کفارہ ادا ہو جائے۔ اے میرے مالک ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ روز قیامت کے دن ذلت سے بچا لے، اے میرے مالک ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ جس دن تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ۔ اے اللہ ہمیں مجرموں میں شامل نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہاتھوں میں کڑی نہ باندھنا، ہمیں ہاتھوں میں بیڑیاں نہ باندھنا۔ اے اللہ ہمیں نکال دینا، ہمیں کنارے سے نکال دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا تو نے ان کو معاف کیوں کیا۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دینا۔ اے میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دینا۔ اے اللہ بے شک تیرے نبی نے بہت قربانیاں دی ہیں، بے شک تیرے نبی نے خون بھی بہایا ہے۔ اے میرے مالک آج ہم نے ان کی قربانی کو ضائع کر دیا ہے۔ اے میرے مالک اپنے حبیب کی عزت کو برقرار فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے کل جو قیام کے دن اگر تو ہمیں گرفت کرے گا تو تیرا نبی بڑا مایوس ہوگا، تیرا نبی بڑا افسوس کرے گا۔ اے میرے مالک اپنے نبی کو خوش فرما۔ اے میرے مالک اپنے نبی کی عزت کی خاطر ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اے میرے مالک ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ 87ویں شب ہے، اے اللہ آج فیصلہ فرما دے، آج تو اعلان کر دے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ بے شک یہ تیری عظیم کتاب ہے، یہ تیری عظیم کتاب ہے۔ اللہ ہمیں بوجھ اس کو نہیں سنبھال پائے گا، ہمارا یہ گوشت کا لوتھڑا جو جبڑوں بیچ میں اس کی فصاحت اور بلاغت کو نہیں بیان کر پائے گا۔ اے اللہ جو خطا اس میں ہوئی ہم سے ہوئی ہے اور سننے سے اور سمجھنے سے ہوئی ہے، اے اللہ ان سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ قرآن پہ عمل کرنے والا بنا، اے اللہ قرآن کو سمجھنے والا بنا، اے اللہ قرآن کی تفسیر کرنے والا بنا، اے اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا، اے اللہ قرآن کی تبلیغ کرنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن کو ہر وقت آگے رکھنے والا بنا، ہر وقت قرآن کے ماتحت ہم کو چلا۔ اے میرے مالک ہمیں جو بیمار ہیں ان کے شفا ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے جو مسلم معاشرے میں جو پڑھ لکھ نہیں پا رہے ہیں، جن کو اتنی استطاعت نہیں ہے، اے اللہ ان کے علم کے حاصل کرنے کے لیے آسان طریقے عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے درمیان جو اے اللہ جو اس امت میں جو کنوارے ہیں، اے اللہ جو جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ جو مالی اعتبار سے جو معاشی اعتبار سے پریشان ہے، اے اللہ ان سب کی تمام پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اس امت پہ رحم فرما، اے اللہ اس امت پہ کرم فرما۔ اے اللہ تو ہی ہر چیز کو سننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ مزید ہے کہ ہم سب کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ہم سب کو عزت سے نواز دے۔ اے اللہ کافی یہ نہ کہہ سکے جاؤ تم ایمان لے تم ذلیل ہو گئے ہو۔ اے میرے مالک ہمیں عزت سے نواز دے، ہمیں دنیا میں عزت عطا فرما، ہمیں آخرت میں عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مساجد کی، مدارس کی، ائمہ کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ راستوں کی حفاظت فرما جن راستوں سے دین پھیلتا ہے۔ اے میرے مالک سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا اسے بھی قبول فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 رحمتک یا ارحم الراحمین۔